वेलकम टू ZNZ लाइब्रेरी चैनल। फरहान शाह और निम्रा सियाल की दास्तान को पढ़ते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। आज कबाब कढ़ाई ट्राई की मैंने, उसने उन दोनों को बताया। वो इस वक्त लाउंज में सोफ़े पर चढ़ कर बैठी थी। सामने लैपटॉप पर मुकी और एमन ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए यूनी से आने के बाद उसे और कुछ समझ ना आई तो नेट से कुछ मज़े का देखकर बनाने का सोचा। जैसे तैसे उसने कबाब कढ़ाई बना ही ली, जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लजीज बनी थी। खाना बनाना वैसे भी उसको पसंद था। छोटी उम्र से वो किचन के काम करने लगी थी। वजह अमरोज़िया बेगम, जिनका ख्याल था कि तालीम के साथ साथ बाकी काम भी ज़रूरी हैं और घरदारी किचन संभालना लड़कियों का काम है। इस मामले में कोई लाड ना था, क्योंकि दूसरे घर जाकर यही लाड लड़कियों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। टफ स्टडीज़ की वजह से रोज़ाना ना सही कभी कभार या हर वीकेंड पर और छुट्टियों में वो कुकिंग करती थी। नया ट्राई करती, इसी वजह से अब उसे कई किस्म के खाने बनाने आ गए थे। कुछ डिशेस में तो वो परफेक्ट हो चुकी थी, बेकिंग में भी काफ़ी माहिर हो चुकी थी। ज़रा शक्ल तो दिखा अपनी कबाब कढ़ाई की। मुकी की मुंह में कबाब कढ़ाई का नाम सुनकर पानी आया था, क्योंकि वो जानती थी निम्रा काफ़ी अच्छी कुकिंग करती थी। अब क्या इधर उठा लाऊं, उसने मासूमियत से बेतुका सा सवाल किया। अकल की अंधी प्लेट नाम की भी एक चीज़ से आपको रोज़ाना ही पाला पड़ता है। बराए मेहरबानी उसको ज़रा तकलीफ दे और इसमें डाल कर ले आए। अब की बार बोलने वाली एमन थी। ओह अच्छा याद आया, वैसे अब देखना मैं ससुराल जाकर झंडे गाड़ूंगी अपनी मैक्रोनी और पास्ता के। उसने फ़ख्र से कॉलर झाड़े थे। इस बात से अनजान कि उसकी बात सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हाँ, जैसे तेरे ससुराल वाले तो सिर्फ पास्ता और मैक्रोनी पे ही गुजारा करते होंगे। मुकी ने उसको लताड़ा था। अगर जो वो बिरयानी के शौकीन हुए तो आप यकीनन झंडे गाड़ने के बजाय नाम डुबोएंगी, नाक ही कटवाएंगी। अमन ने दांत निकालते हुए उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, क्योंकि वो सब बाखूबी जानते थे कि निम्रा बाकी सब तो कर सकती थी, पर बिरयानी कई कोशिशों के बावजूद उससे कभी ढंग की बिरयानी ना बन पाई थी। सो अब वो बनाने की गलती भी ना करती थी। हाँ, वरना बेचारों को उम्मीद होगी कि बिरयानी की और बहू साहिबा सामने हाजिर करेंगी खिचड़ी, वो भी मिर्च मिसालों वाली। मुकी ने भी उसके ज़ख्म पर चुटकी भर नमक छिड़का था। दफ़ा हो जाओ, दोनों मरासन ना हो तो निकलो। चलो, कोई नहीं दिखाती मैं अपनी कबाब कढ़ाई तुम नदीदों को। उसने मुंह बनाया था क्यूट सा। इतने में लाउंज का दरवाज़ा नॉक हुआ था। उसने चौंक कर मुंह मोड़कर दाखिली दरवाजे की तरफ देखा तो सामने कोई खड़ा था। वो एकदम उछलकर सोफे से उतरी थी। लंबे सीधे बालों की लंबी हाई पोनीटेल हवा में लहराई थी। उसने ब्लैक जीन्स और ऊपर तकरीबन घुटनों तक आती रेड कलर की लॉन्ग स्वेटर पहन रखी थी, जो फ्रॉक स्टाइल में हुई थी। साथ गले में छोटा सा ब्लैक ही मफलर था। वो एकदम खड़ी हुई उसके सामने से उठते ही मुकद्दस और एमन को भी सारा मंजर दिखने लगा। दाखिली दरवाजे में ब्लू जीन्स और वाइट ड्रेस शर्ट में मलबूस वो 6 फुट से ऊंचा खूबसूरत लड़का उनको भी नजर आ रहा था। निम्रा नंगे पाँव ही चलकर उस तक आई थी। वो फरहान से एक बाजू जितने फासले पर रुकी थी। लंबा कद वजीहा जिस्म, चौड़े कंधे। उसने उसका पाँव से जायज़ा लेना शुरू किया। उसने ब्रांडेड के महंगे जूते पाँव की जीनत बने हुए थे। फिर नजर गई उसके जिस्म से होते हुए उसके चेहरे तक। उसका चेहरा देखने के लिए निम्रा को अपना मुंह ऊंचा करना पड़ा था। गर्दन लंबी करके वो उसके कंधों तक आती थी। उसने उसका मुंह होको की तरह देखा, जबकि फरहान चुपचाप ये सारी कार्रवाई देख रहा था। बल्कि वो तो निम्रा के चमकते चेहरे का तवाफ करने में मगन था। जनाब जी, आप कौन? निम्रा ने एकदम सवाल तागा। बेवकूफ़ ने ये तक न सोचा कि मेन गेट तो लॉक था और वो घर में अकेली थी, तो वो अंदर कैसे आया? बिला वजह ही अमरोज़िया बेगम उसको झल्लीना कहती थी। उसका सवाल बड़ा अजीब लगा था फरहान को। क्या बता, मैं आपका कज़न हूँ, उसने भी बिना सोचे बोल दिया। हालांकि ऐसी हालत उसकी कभी ज़िंदगी में ना हुई थी कि वो सामने चटाक भर की लड़की को देखकर घबरा जाता। एमन और मुँह के सामने लैपटॉप पे खामोशी से कार्रवाई देख रही थी। हैं, निम्रा का कज़न? और निम्मी ने तो कभी बताया नहीं। उसके ख़ानदान में ऐसे टैट किस्म के पीस भी हैं। मुके आहिस्ता आवाज़ में एमन से मुखातिब हुई, जो कि सिर्फ उसी के लिहाज से आहिस्ता थी। हैं, मेरे कज़न? हाँ, वो हंस दी। वो मुक्की की बात सुन चुकी थी। नहीं भाई, मेरी फैमिली में तो ऐसा एटम नहीं है। इतने में पीछे से उसकी मामा हाजिर हुई। फरहान बेटा, इधर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। सामने निम्रा थी। निम्रा, अंदर लेकर जाओ बेटा, उन्होंने बेटी को कहा। उसने नासमझी से माँ को देखा, जैसे पूछ रही हो किसको ले आई हैं। खैर, वो एकदम सीरियस हुई। उसने सामने से हटकर फरहान को रास्ता दिया। अभी वो जा ही रहा था कि घुप एकदम बिजली चली गई और लाउंज में घुप अंधेरा छा गया। उफ, ये क्या हो गया? अमरोज़िया बेगम झुंझुलाई थी। मामा, काम ही नहीं ख़त्म हुआ अभी, सो बार बार लाइट आ जा रही है।
اس نے ان کو بتایا۔ رکے میں کینڈل جلاتی ہوں، یہ کہتے ہی وہ آرام آرام سے اندازہ لگا کر موم بتی تک پہنچی اور اسے جلا دیا۔ لاؤنج میں مدھم پیلی روشنی پھیل گئی۔ آؤ بیٹا سوری، یہ کام ہو رہا ہے تو ایسی سچویشن ہے، یو پی ایس کی بھی بیٹری رینیو کروانے لے کر گیا ہے کاشان۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ نو پرابلم آنٹی، اس نے ان کو شرمندگی سے آزاد کروایا۔ آپ بیٹھو، میں پانی بھجواتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن میں چل دی جہاں نمرا پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ ٹرے میں گلاس رکھے پانی ڈالنے میں مگن تھی۔ ماما یہ کون ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ بلال چاچو کے بڑے بیٹے فرحان، انہوں نے بتایا تھا۔ فرحان، اس نے نام دہرایا۔ وہ یہ نام کئی بار سن چکی تھی۔ اوہ یو مین اریبہ کے بھائی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں جی وہی، امروزیہ بیگم نے بتایا۔ جاؤ پانی دے کر آؤ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ میں، اس نے معصوم شکل بنائی۔ اسے اپنا فرحان کو آئٹم کہنا یاد آیا۔ اب کیسے جاؤں؟ شکر ہے ماما نے نہیں سنا۔ نہیں، انہیں اور کون ہے یہاں جس کو میں کہوں؟ انہوں نے اس کو ڈپٹا تھا۔ جاؤ پانی وغیرہ دو، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اپنا مفرق ہو کر سر پر دوپٹے کی طرح لیا اور ٹرے اٹھا کر اللہ کا نام لے کر چل دی۔ کچن سے باہر لاؤنج میں موم بتی کی روشنی نے ماحول کو خوبصورت بنا دیا۔ خاموشی، سکوت، مدھم سی روشنی اور سردیوں کی شام۔ اس نے پریشانی میں اپنے ہونٹ کاٹے، پھر ان پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فرحان کی طرف بڑھنے لگی۔ فرحان تک پہنچ کر اس نے پہلے ادب کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بہت ہی معصوم سی شکل بنا کر آہستہ سی آواز میں اس کو مخاطب کیا۔ السلام علیکم بھائی، اور اس کے سامنے ٹیبل پر جھک کر ٹرے رکھی تھی۔ بھائی؟ فرحان کو تو شدید قسم کا صدمہ لگا تھا اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی سن کر۔ وہ دنیا میں کسی بھی لڑکی کا بھائی بننے کو تیار تھا سوائے اس سامنے کھڑی اپسرا سی لڑکی کے، پر اس پاگل لڑکی کو کون بتاتا؟ پانی؟ نمرا نے اس کو یاد دلایا۔ اس نے فوراً سامنے دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا حسن مزید دو آتشہ لگ رہا تھا۔ شفاف چہرہ، گلابی ہونٹ جو کاٹنے کی وجہ سے سرخ مائل ہو چکے تھے، ناک میں ننھا سا نگ۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جبکہ سامنے کھڑی نمرا کو اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں دکھی تھی۔ اس نے بھی ان آنکھوں میں جھانکا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اس طرح کسی لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ ان آنکھوں کی کشش نے اس کو کھینچا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ صرف چند لمحے لگے تھے، صرف وقت ٹھہرا تھا، ساکن تھا، ہر طرف سکوت تھا۔ ٹک ٹک کی آواز سے سکوت ٹوٹا تھا۔ شاید امروزیہ بیگم آ رہی تھی۔ نمرا نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں اور الٹے قدم وہ مڑ گئی تھی بغیر کچھ کہے سنے۔ وہ کچن میں جا چکی تھی۔ فرحان بھی حال میں واپس آیا تھا۔ گزرا ہوا لمحہ انتہائی حسین تھا۔ اتنے میں امروزیہ بیگم لاؤنج میں آئی تھی۔ بیٹا کھانا کھا کر جانا، انہوں نے اس کے سامنے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، تھینک یو سو مچ، میں اب چلوں گا۔ اس نے سہولت سے انکار کرنا چاہا، حالانکہ نمرا کی کباب کڑھائی کی روداد وہ سن چکا تھا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نمرا کھانا لگاؤ جلدی سے فرحان کے لیے، انہوں نے وہیں سے آواز بلند کی۔ وہ جو کچن میں آنے کے بعد ابھی تک ساکت کھڑی تھی، ایک دم اپنی امی کی آواز پر جاگی تھی۔ لو جی، ایک تو اتنا اندھیرا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی بات پر تھوڑا کنفیوژن کا شکار تھی۔ وہ دوبارہ باہر نہیں جانا چاہ رہی پر اب اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ جی ماما، اس نے ادب سے حامی بھری۔ سالن کچھ دیر پہلے ہی بنایا تھا، ساتھ جلدی توا رکھا اور 2 روٹیاں بنائیں۔ سلاد وغیرہ اس نے پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھا تھا، وہ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور پھر کھانا رکھنے لگی۔ ڈائننگ روم کچن کے ساتھ ہی تھا۔ ٹیبل پر اس نے ایک خوبصورت گولڈن کینڈل ہولڈر رکھا تھا اور اس میں موم بتیاں جلانے لگی۔ ابھی وہ موم بتی جلا ہی رہی تھی کہ امروزیہ بیگم فرحان کو لیے آ گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ نمرا سائڈ پر ہوئی تھی، اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ یہ لو نا، انہوں نے ڈونگے کی طرف اشارہ کیا۔ نمرا پکڑاؤ، انہوں نے نمرا سے کہا، کیونکہ ڈونگا ان سے کافی آگے پڑا تھا۔ نمرا نے ڈونگا اٹھا کر آگے کیا تھا۔ فرحان کی نظر اس کی مخروطی ہاتھوں سے ٹکرائی تھی۔ گورے ہاتھوں پر خوبصورت پتلی اور لمبی انگلیاں، اس کے ہاتھ آرٹسٹ تھے جو دیکھنے والوں کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ نمرا کبھی کسی بھی لڑکے سے اتنا فری نہ ہوئی تھی۔ شروع سے وہ لڑکیوں کے اسکول میں پڑھی تھی اور گن کر 2 دوستیں تھیں ان کے علاوہ اس نے کبھی کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔ یونی میں بھی وہ بہت ہی کم میلز سے مخاطب ہوئی تھی، وہ بھی کوئی ضروری کام ہو تو۔ کزنز وغیرہ سے وہ شروع سے دور رہی تھی۔ الگ بالکل، گاؤں اتنا آنا جانا بھی نہ تھا، بس خالہ کے بیٹے تھے جو اس سے کافی بڑے تھے اور کوئی خاص نہ تھے۔ فرحان، برہان یا اشر سے تو وہ کبھی نہیں ملی تھی کیونکہ وہ شروع سے ہاسٹل میں تھے۔ اب اشر اور برہان سے ملاقات ہوئی تھی تو بھی کم ہی بات ہوئی تھی، لہٰذا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، بیٹھ جائے یا چلی جائے۔ اگر چلی
جائے تو کہیں اس کو برا نہ لگے، روڈ نہ لگے۔ خیریت اس نے سالن اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں آ کر اس نے چائے بنانے کا سوچا، جلدی سے چائے کا پانی چڑھا دیا اور خود پاس کھڑی ہو گئی۔ فرحان نے نمرہ کی فرسٹ ٹرائی میں بنائی ہوئی کباب کڑھائی کا پہلا نوالا اللہ کا نام لے کر منہ میں رکھا، پر یہ کیا، اس کے خیال کے برعکس ذائقہ بہت اچھا تھا۔ نمک، مرچ، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ اس نے کئی ہوٹلوں سے کباب کڑھائی کھائی تھی، پر اس کا اپنا ذائقہ تھا۔ اس کو واقعی خوشی اور حیرت ہوئی تھی۔ اس نے نہ سوچا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوگی۔ وہ رغبت سے کھانے لگا۔ اتنے میں نمرہ چائے کی ٹرے لیے حاضر ہوئی تھی۔ وہ اور امروزیہ بیگم باتوں میں مشغول تھے، مگر اس کا دھیان پورا نمرہ کی طرف تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے، سو چائے لیے صوفے پر آ گئے۔ اس کو واپسی کی جلدی تھی۔ اس نے جلدی چائے ختم کی اور واپسی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نمرہ کچن میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ امروزیہ بیگم سے ملا اور اجازت لے کر باہر کو نکلا۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر آئی۔ نمرہ نے کچن سے نکل کر برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ آمنہ بیگم نے اس کو اریبہ کے کپڑے لا دیے۔ وہ چینج کر کے باتھ روم سے نکلی تو انہیں اپنا منتظر پایا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس کے چہرے کی حالت صاف بتا رہی تھی اس نے گزشتہ شب کیسے گزاری ہے۔ انہیں اس پر بے اختیار ترس اور پیار آیا تھا۔ بیٹا لیٹ جاؤ، وہ اس کو بیڈ پر لے گئی تھی۔ اسے بٹھا کر کمبل اوڑھا دیا تھا، پھر ٹرے سے سوپ کا پیالہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ نمرہ کو بے اختیار اپنے ماما بابا یاد آئے تھے۔ دو آنسو کے ننھے قطرے اس کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ گئے، پر وہ اب نہ رونے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ اب خود پر کسی کو ترس نہ کھانے دے گی، سو اس نے ایک لمحہ گزرنے سے پہلے آنسو بے دردی سے رگڑ دیے اور چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ ویسے بھی وہ بہت اچھے سے اس بات سے واقف تھی کہ کھانے کو نہ کرنے سے یا بھوک ہڑتال کرنے کا سراسر اسی کا نقصان ہوگا۔ اس نے فرحان شاہ کا جینا حرام کرنے کی ٹھانی تھی اور ایسا کرنے کے لیے اس کو دماغ اور طاقت کی اشد ضرورت تھی، سو اس نے خود پر ظلم کرنے کے ارادے کو ترک کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا سوپ پی لیا۔ اس کے بعد سر درد کی گولی دی تھی اس کو آمنہ بیگم نے۔ آنٹی میں لے لوں گی، اس کو تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ تم میری بیٹی ہو اس لیے تکلف کیسا، انہوں نے پیار سے کہا۔ نمرہ کو دکھ ہوا تھا ان کا اتنا خلوص دیکھ کر۔ کاش فرحان تم ایسے نہ ہوتے۔ اس کے دل کے کسی کونے نے چھوٹی سی خواہش کی تھی، پر کاش۔ آمنہ بیگم نے اس سے کل والے واقعے کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ نمرہ کو لگا تھا شاید وہ جاننا چاہیں اور پوچھیں، پر وہ جانتی تھی ان کو اپنے خون پر اعتبار تھا، نمرہ کی تربیت پر بھروسہ تھا، سو انہوں نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اریبہ آئی تھی۔ امی، بھابھی کے بابا آئے ہیں، سیال انکل، اس نے ماں کو بتایا۔ کیا واقعی؟ نمرہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ جی، وہ دادا جان کے ساتھ ہیں حویلی میں۔ نمرہ نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر بیڈ سے چھلانگ لگائی تھی۔ میں جاتی ہوں، وہ بولی۔ ابھی نہیں بیٹا، ابھی تھوڑا رک جاؤ، آمنہ بیگم نے اس کو منع کیا۔ اس نے ان کو دیکھا تھا، بڑوں نے کوئی بات کرنی ہوگی تبھی ابا جان ان کو یہاں نہیں لائے۔ تھوڑا رک جاؤ، وہ آئیں گے تمہارے پاس، فکر مت کرو، انہوں نے اس کو سمجھایا تھا اور نمرہ سمجھ بھی گئی تھی۔ جی، وہ بس اتنا کہہ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جانے اب کیا ہوگا۔ پریشانی تو آمنہ بیگم کو بھی ہوئی تھی۔ نمرہ کے بابا کل گاؤں نہیں تھے، ورنہ اس کو یقین تھا وہ سب کبھی نہ ہو پاتا۔ اس کے بابا ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی، وہ اتنی بے بس نہ ہوتی، پر اب سوچنے سے کچھ بدل تو نہیں سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ تھما دیا گیا تھا اس شخص کے ہاتھ میں، اس کی مرضی و خواہش کے برعکس۔ نکاح تو ہو چکا تھا، وہ اس کی منقوہ تھی اب، اور دنیا کی نظروں میں اب تو ایک رات اس کے ساتھ بھی گزار چکی تھی، اسی لیے ہر راستہ بند لگا تھا، ہر طرف جیسے نا امیدی تھی۔ اسے اپنا آپ بندھا ہوا لگا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اس کے تمام جملہ حقوق اب اس کے نام تھے، اور اس کی مرضی کے بغیر تو اب کوئی اس کو ساتھ نہ لے کے جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کے ہی اس نے جھرجھری لی تھی۔ نہیں، تم کچھ نہیں ہو میرے لیے، نہیں مانتی میں تمہیں اپنا کچھ بھی، اور نہ ہی اس شادی کو۔ لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی میری اکلوتی بیٹی کی زندگی کے بارے میں۔ آپ نے میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا۔ ملک سیال اس وقت شدید جلال میں ملک وجاہت سے مخاطب تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا، وہ میری بھی بیٹی ہے، نواسی ہے میری، اور فرحان سے بہترین کون ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ کیا آپ کو اطمینان نہیں ہم پر؟ ملک وجاہت نے بھی جواب دیا تھا۔
آپ امروزیہ کے چچا ہیں اور میری بھی، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، پر میں یہ بھی جانتا ہوں وہ میری بیٹی ہے اور وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس لوفر انسان کی بات کا یقین کیا اور اپنی نواسی اور پوتے کا نہیں۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، وہ شدید اشتعال امیز لہجے میں گویا ہوئے۔ اس کا انتظام ہم کر چکے ہیں پہلے ہی، اور جہاں تک بات یقین کرنے کی ہے تو ہمیں کسی کی بھی بات کی یا کسی بھی ثبوت کی یا کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نمرا اور فرحان میرا خون ہے، ان کی تربیت ہم نے کی ہے، امروزیہ نے کی ہے، آپ نے کی ہے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر ملک سیالوی قدرے ٹھنڈے پڑے تھے، ان کو اطمینان ہوا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نمرا اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس کی مرضی شامل نہیں، وہ بولے۔ جانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں وہ کیوں راضی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، وہ بہت خوش رہے گی فرحان کے ساتھ، بس کچھ وقت چاہیے ان دونوں کو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے، پر فرحان کے ساتھ بھی غلط کر دیا آپ نے، شاید وہ کسی کو پسند کرتا ہو۔ کیا سوچا ہوا ہو اس نے اس کی زندگی اور ایسے اچانک شادی؟ میں اپنی بیٹی ایسے تو کسی کے سر مسلط ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی بھی اپنے نقطے پر قائم تھے۔ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے، ایک ہی تو ہے، اس کی بھی ایسی سوگوار شادی ایسے کیسے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک وجاہت نقطے پر آئے۔ جو سب ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ملک سیال بولے۔ اس کا تو بہت آسان حل ہے، پر خوددار ملک وجاہت بولے۔ کیا مطلب؟ ملک سیال نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم نمرا اور فرحان کی شادی کروائیں گے، دھوم دھام سے، سب رسموں کے ساتھ، رواج کے مطابق، اپنی بڑی بہو کو لائیں گے حویلی میں، اس کی شان کے مطابق۔ انہوں نے آسان سا حل بتا دیا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سیال صاحب سے مخاطب ہوئے۔ بات تو صحیح ہے آپ کی، انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی، شادی کی تیاریاں شروع کریں، انہوں نے خوشی سے حکم دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے اپنے پوتے کی اور اپنی لاڈلی نواسی کو لینے۔ پر آپ نے نمرا کو فرحان کے ساتھ کیوں بھیج دیا نکاح کے بعد؟ ملک سیال نے پوچھا۔ وہ اس کی بیوی ہے، اب اسی کے ساتھ رہے گی، اور نکاح کا رشتہ کافی ہوتا ہے، آپ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے ان کو باور کروایا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر نمرا اور فرحان کو ایک کمرے میں ہی ٹھہرایا تھا۔ وہ جانتے تھے اگلے دن ملک سیال آئیں گے ہی، اور نمرا رونا دھونا بھی کرے گی، جبکہ فرحان بھی ابھی اس شادی کو فوراً قبول نہیں کر لے گا۔ اگر ایسے میں وہ ان دونوں کو الگ رکھتے تو کوششوں سے نکاح رخصتی سے پہلے ہی ختم بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا ہونے سے روکنے کے لیے ان کو ایسا کرنا پڑا۔ اب سب پر یہ بات واضح تھی کہ وہ فرحان کی بیوی ہے، اس کے ساتھ ایک کمرے میں رات بھی رہ چکی ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ ان دونوں کے درمیان نہ کچھ تھا اور نہ ہی کچھ ہوا تھا، پر دنیا تو اس بات سے انجان تھی نا۔ میں نمرا کو لے کر جاؤں گا پھر، ملک سیال نے ان کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، چلیے بلال کے گھر چلتے ہیں۔ نمرا بھابھی دادا جان بلا رہے ہیں۔ اریبہ اس کو بلانے آئی تھی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی ہو فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ ابھی وہ آخری سے ایک سیڑھی اوپر تھی کہ ایک دم سائڈ پر موجود ڈرائنگ روم کے دروازے سے فرحان نکل کر سیڑھیوں پر آیا۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آنے سے بھکلا گئی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ابھی وہ زمین بوس ہونے کا سوچی ہی بیٹھی تھی کہ اس کو اپنی کمر کے گرد کسی کے بازوؤں کی قید کا احساس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کے سامنے اندھیرا تھا۔ تھوڑے حواس قابو میں آئے تو اس کو سمجھ آیا اس کے چہرے کے سامنے فرحان کا چوڑا سینہ تھا، شرٹ کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ نمرا نے ذرا سی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی، اسے اپنے ماتھے پر فرحان کی سانسوں کا احساس ہوا تھا، جبکہ فرحان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی گھنی پلکوں کے سائے میں موجود ان شرارتی آنکھوں کو پر آج وہاں ہمیشہ والی شرارت بالکل نہ تھی۔ آج اس کی آنکھیں ہمیشہ والی بولتی آنکھیں نہ تھیں، زندگی سے بھرپور۔ اس کے دل کے کسی کونے سے صدا آئی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو چھو لے، اپنے لبوں سے چوم لے ان کو، واپس زندگی لے آئے ان میں۔ یہ آنکھیں، ہاں یہی آنکھیں تو اس کی خواہش بنی تھی کبھی، پر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس خواہش کا گلا گھونٹا تھا۔ اس نے عشق کیا تھا ان آنکھوں سے اور ان خوبصورت آنکھوں کی مالکن سے۔ وہ آج بھی شاید ان کے عشق میں گرفتار تھا، اور یہ حقیقت اس پر ایک بار پھر آشکار ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ آج بھی عشق کرتا تھا اس سے، انا جتنا بھی روک لیتی، پر حقیقت تو حقیقت تھی۔ 100 بار انکار کرتا، نہ مانتا، دل کو رون دیتا، پر سچ یہی تھا، وہ آج بھی اس میں بستی تھی، بلکہ اب شاید اس کے عشق میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ کھونے لگا تھا اس منظر میں، اس کے حسن میں۔ وہ نمرا کی آنکھ
پر جھک رہا تھا، جھکتا جا رہا تھا۔ فرحان نے وہ اشر ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا۔ وہ فرحان کو اکثر فرحانے کہہ کر بلاتا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پایا تھا کہ اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں نمرہ فرحان کے حصار میں قید تھی، اور فرحان تو جیسے بے خودی کے عالم میں تھا۔ اس کا چہرہ بہت قریب تھا نمرہ کے چہرے کے، 1 انگلی کا فاصلہ تھا۔ وہ تو جھک چکا تھا اس کی آنکھوں پر کہ اچانک اشر کی آواز سے سکوت توڑا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے۔ اشر ایک دم شرمندہ ہوا تھا اور وہ اسے بات نہ بن پئی تو وہ مڑنے لگا، جبکہ نمرہ نے فرحان کو دھکا دے کر خود کو اس کی گرفت سے رہائی دلوائی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے تحاشا نفرت اور غصہ لیے پیچھے ہوئی تھی اور فرحان کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر آخری سیڑھی اتر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ہاں بول کیا قیامت آئی ہے؟ اشر جو واپسی کے لیے مڑا ہی تھا، اس کی آواز پر رک گیا اور واپس فرحان کی طرف پلٹا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے بہت غصہ آ رہا ہے جناب کو۔ اشر نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ رومانس ذرا بیڈ روم تک رکھا کرے نا مسٹر پرفیکٹ۔ اس نے اس کو بڑی عقل مندانہ نصیحت کی۔ تو کبھی اپنے گھر بھی ٹک جایا کر، فرحان نے جل کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، میں نہ آتا تو کیا پتہ کوئی اور آ جاتا۔ اندر اس کا باپ بیٹھا ہے، سیال انکل لینے آئے ہیں اپنی بیٹی کو، اور آپ ادھر بڑی فرصت سے، اس نے فرحان کو یاد دلوایا۔ ہاں تو انکل کی بیٹی ہے تو میری بھی بیوی ہے۔ فرحان بھی انجانے میں بات جتا گیا تھا۔ اوہ، اب یاد آ گیا بیوی ہے، کبھی اس کو ٹھکرا کر انکار کر دیتا ہے انا کی تسکین کے لیے، اور اب حق جتانا نہیں بھولا۔ صحیح ہے تو بھی۔ اشر بول کر رکا نہیں، چل دیا۔ اشر اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، وہ باتیں جو کسی کو نہ پتہ تھی۔ یہ صرف فرحان کا خیال تھا۔ اسے خود پر ایک دم غصہ آیا۔ کیوں بے خود ہوا؟ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے زور سے ہاتھ سیڑھیوں کی لکڑی کی خوبصورت گرل پر دے مارا۔ وہ اب بھی انکاری تھا، اس کا دماغ دل کی نفی کر رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے میرے دل میں اس کے لیے، اس نے خود کو جیسے سمجھایا تھا۔ انا کی تسکین کو یہ خیال اچھا تھا، حالانکہ اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی تھی، پر اس کو اپنے فرحان شاہ ہونے کا غرور تھا۔ وہ کسی کے آگے کیوں جھکے؟ جس کو اس کا ساتھ چاہیے اسے خود جھکنا ہوگا۔ نمرہ ڈرائنگ میں داخل ہوتے ہی بھاگ کر ملک سیال سے لپٹ گئی۔ پاپا، وہ سسکی تھی، وہ جو نہ رونے کا پکا ارادہ کر کے اٹھی تھی، وہ اوپر ایک لمحے مزید قائم نہ رہ سکی تھی۔ ان کے ساتھ لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ایسا روئی کہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھی بہنے لگیں۔ اتنا درد تھا اس کی سسکیوں میں۔ بس بیٹا بس، ملک سیال نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ پاپا، مجھے ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سامنے موجود ملک وجاہت پر پڑی۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی کہ مجھے لے جائیں، واپس لے جائیں یہاں سے، وہ ایک دم رک گئی۔ ملک وجاہت نے ہمیشہ اس سے شفقت اور پیار ہی برتا تھا، پر کل پہلی بار انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کو جو مان تھا وہ کل کہیں کھو گیا تھا۔ اس کو دکھ ہوا تھا جب اس نے اپنی سچائی بتانا چاہی، پر اسے موقع نہ دیا گیا۔ پھر اس نے لاکھ منتیں کی تھیں کہ اس کا نکاح نہ کیا جائے، وہ بے قصور تھی، پر اس کے باوجود اس کی ایک نہ چلی۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ جو ملک وجاہت کو انجان سمجھ رہی ہے، کل سے وہ انجان نہ تھے، ایک ایک بات سے واقف تھے وہ۔ ملک وجاہت کو تھوڑا دکھ ہوا تھا، وہ بہت لاڈ سے ان سے اپنی باتیں منوا لیتی تھی۔ جی بولو بیٹا، ملک سیال نے اس سے کہا۔ پاپا، مجھے ساتھ لے جائیں ادھر سے، مجھے ماما اور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ دوبارہ رو دینے کو تھی۔ اوکے اوکے، رونا نہیں، آپ میرے ساتھ ہی جاؤ گے، انہوں نے اس کو یقین دلایا، اور وہ تو یہ بات سن کر جیسے نہال ہو گئی۔ ایک یقین کی لہر اس کے پورے جسم میں گزرتی۔ کیا اتنی جلدی اللہ نے اس کی سن لی؟ اب پتہ چلے گا فرحان کو، اور نانا جان بھی نہیں روک سکتے اب تو۔ موصل بات سے انجان بیٹھی ہوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرحان بھی تب تک دوبارہ اندر آ چکا تھا۔ نمرہ نے اس کو دیکھتے ہی فوراً پلکیں جھکا لی تھیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے والی بات بھلائے اپنی ہی خوشی میں مست تھی، ایک دم اس کو سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک کروا ہوا تھا۔ وہ بھی ملک سیال کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بڑا آیا، اب مزہ آئے گا، اس کو میں کبھی بھی واپس آنے کی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ اس پر کھلا کا کیس کر دوں گی، ماما بابا کو ساتھ ملا کر۔ کچھ ٹائم تو لگے گا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا، دل تو کر رہا ہے ہراسمنٹ کا بھی ایک کیس بنوا کر اندر جڑوا دوں۔ ویسے دھوکہ دہی کا کیس تو سیریس میں بنتا ہے۔ نمرہ وہ اپنے خیالوں میں گم شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری اٹھائے مگن تھی۔ ایک دم وہ ہوش میں آئی۔ اریبہ اور آمنہ بیگم اس سے گلے لگ کر ملی۔ اس نے غلطی سے بھی فرحان پر دوبارہ نگاہ ڈالنا گوارا نہ کی تھی، جیسے وہ تو وہاں تھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا، اور یہی بات فرحان کو کھلی تھی، اس کی ادائے بے نیازی۔
وہ ایسے ہی تو اس کی ذات کی نفی کرتی تھی اور یہی بات تو فرحان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی تھی، پر وہ ایسا کر جاتی تھی۔ اب بھی وہ بڑے آرام سے باقیوں سے ملی اور باہر نکلنے لگی۔ ہماری دلہن کا خیال رکھیے گا، آمنہ بیگم نے اس کو پیار سے دیکھ کر بولا تھا اس کے پاپا کو۔ وہ جو پکا ہی واپسی کا راستہ ناپے بیٹھی تھی، ان کی اس بات کو سن کر نمرہ کو تھوڑا عجیب لگا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا، وہ سمجھ نہ پائی۔ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا، وہ کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جاؤ جاؤ، آرام سے جاؤ، جتنا اگنور کرنا ہے کر لو، آنا تو لوٹ کر یہی ہے تمہیں میرے پاس۔ اب مسز فرحان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ انجان ہے اس بات سے کہ محترمہ پراپر دلہن بن کر واپس آنے کے لیے ہی تو واپس جا رہی ہیں۔ اس کو ہنسی آئی تھی اس جھلی پر۔ ملک وجاہت کی طبیعت سنبھل گئی تو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گاؤں جا چکے تھے۔ کل ویکنڈ تھا اور نمرہ لوگوں نے ان کی طبیعت پوچھنے گاؤں جانا تھا۔ رات کو وہ جلدی سو گئی تھی اور اب فجر کے وقت اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے بکس کھول لیں اور پڑھنے لگی۔ سب گھر والے آرام سے اٹھے اور ناشتہ وغیرہ کر کے وہ لوگ 12 بجے نکل گئے تھے۔ عصر کے وقت وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ فرحان اس بات سے انجان تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ مزید اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، حالانکہ ایسے کبھی نہ ہوا تھا کہ ایسے کوئی اس کے حواسوں پر سوار ہو جائے۔ وہ اس دن بھی اس سے کوئی بات نہ کر پایا تھا۔ ایک تو امروزیہ بیگم، اوپر سے نمرہ کا اس کو بھائی کا لقب دے دینا۔ وہ تو بیچارہ سوچتا ہی رہ گیا کیسے اس بھائی چارے سے پیچھا چھڑائے۔ نمرہ تو کب کی اس کو بھول بھال چکی تھی۔ ملک وجاہت اب بلال افندی کے ہی گھر میں تھے۔ جب سے ان کی طبیعت بگڑی تھی، فرحان نے ان کو اکیلے نہ رہنے دیا تھا اور نہ ہی بلال افندی مانے تھے، سو وہ وہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ نمرہ ان سے ملی اور طبیعت وغیرہ کا پوچھ کر اب وہ اریبہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ اریبہ اس کو اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ امروزیہ اور آمنہ بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تھیں۔ فرحان آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ چینج کرنے کے لیے الماری کھولی، سامنے اس کو کالا کرتا نظر آیا، اس نے وہی نکال لیا۔ چینج کر کے باہر آیا، بال سیٹ کیے اور کرتے کے بازو موڑ کر پیچھے کو ہاف فولڈ کر لیا، جس سے اس کی کسرتی بازو کے بال بھی آدھے دکھنے لگے تھے۔ وہ نیچے گیا تو آمنہ بیگم کو کچن میں پایا۔ آمنہ بیگم نے ٹرے میں سنیکس رکھ کر اریبہ کو آواز دی، پر وہ سن نہ پائی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اریبہ کو بلانے کی غرض سے اس کے کمرے کی طرف چل دیا کہ امی کو کام ہوگا کوئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر سے مدھم سی آواز آئی تھی اس کو۔ وہ سیدھا کمرے میں چل دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر نظر سامنے دھرائی تو ٹھٹک گیا۔ کیا وہ واقعی سامنے تھی یا اس کی نظروں کا دھوکہ تھا؟ اریبہ، وہ اتنا ہی کہہ پایا کیونکہ سامنے موجود سرپرائز نے اس کو اور کچھ کہنے لائق ہی نہ چھوڑا تھا۔ جی بھائی، اریبہ فوراً بولی، جبکہ نمرہ نے بھی اس کے تعاقب میں نظریں دہرائی تھیں۔ وہ امی بلا رہی تھی، اس نے اریبہ کو نارمل سے انداز میں بتایا۔ اچھا، میں آتی ہوں ابھی۔ نمرہ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ نمرہ نے فوراً فرحان کو سلام کیا تھا، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وعلیکم السلام، فرحان نے بہت شائستہ لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ اریبہ جا چکی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ اور کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے یہی پوچھ لیا۔ ظاہر ہے بات کرنے کا بہانہ تو چاہیے تھا۔ آج شام ہی آئے ہیں ہم، نمرہ نے فوراً جواب دیا۔ ماما بھی آئی ہیں ابھی؟ اور فرحان نے ایک اور سوال داغا۔ جی، وہ اس روم میں تھی آنٹی کے ساتھ۔ نمرہ نے اس کو روم بھی بتا دینا ضروری سمجھا تاکہ وہ جائے اور مل لے۔ اوہ اچھا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ اس نے بہت عام سے انداز میں سوال کیے تھے، مبادا دل کا راز نہ عیاں ہو جائے۔ نمرہ کو قدرے حیرت ہوئی، ان کی ایسی تو کوئی بے تکلفی نہ تھی کبھی، اور دوسری بار ہی مل رہے تھے دونوں۔ فرحان نے آپ سے تم کا سفر محض چند لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ الحمدللہ، بہت اچھی، اس نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ اتنے میں اریبہ آ گئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جبکہ فرحان واپسی کو ہو لیا۔ اریبہ کو تھوڑا عجیب لگا تھا اس کا ابھی تک ادھر ہونا، کیونکہ وہ کبھی کسی کزن سے فری نہ ہوا تھا، نہ فضول بات کرتا تھا، پر نمرہ کے پاس وہ اب تک کھڑا تھا، یعنی وہ بات کر رہا تھا یقیناً اس سے۔ خیر کیا ہوا پھر؟ اس نے سر جھٹکا تھا اور وہ دونوں دوبارہ باتیں کرنے لگیں، جبکہ فرحان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملک وجاہت کی طبیعت چونکہ اب بہتر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لوگ اگلے دن اتوار کو ہی لوٹ آئے اور سب آج اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو گئے۔ نمرہ اس وقت یونین میں بیٹھی کچھ نوٹس
बना रही थी, साथ ऐमन उसकी मदद कर रही थी, जबकि मुकी चिकन रोल्स से भरपूर इंसाफ करने में मगन थी। साथ आसपास का जायज़ा लेना उसका पसंदीदा मशगरा था। उसी दौरान उसकी नज़र दूर से गुजरते नुमान पर पड़ी। वो जा रहा था कि इतने में लारेब उसके पास आई और कुछ बात की। उसने अपने हाथ में कुछ लिए हाथ नुमान की तरफ बढ़ाया, जिससे नुमान ने लेने से इनकार कर दिया और लारेब की शक्ल बन गई। मुक्की एकदम हंसने लगी, जिस पर निम्मी और ऐमन ने सर उठाकर उसको देखा। क्या हुआ? ऐमन ने उलझे से लहजे में इस्तफसार किया, और जिसके जवाब में मुक्की ने आंखों से इशारा किया। निम्रा और ऐमन ने उसका ताक़ुब करते हुए नज़र उस तरफ की तो सामने लारेब गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अरे इसको क्या हुआ? निम्रा ने फौरन सवाल किया। मोहतरमा उनके पीछे थी जो आपके पीछे होते हैं, ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई गई। सो उसने बड़े मज़े से दांतों की नुमाइश करके दोनों को बताया। ओ यानी नुमान, ऐमन फ़ौरन बोली, जबकि निम्रा के मुंह का ज़ाविया बिगड़ा। मर जा, तुझे बड़ा पता है वो मेरे पीछे होता है किसी और के, और कोई नहीं होता मेरे पीछे। अच्छा ना, ही इज़ जस्ट अ क्लास फेलो फॉर मी। निम्रा ने अपनी छोटी सी सतवा नाक सुकेर कर कहा। हाँ हाँ मैडम, लिफ्ट किसको मिली थी उस दिन? मुकी ने फिर दांत निकाले। हाँ तो लिफ्ट का क्या है, कशान भाई नहीं आ रहे थे और बारिश थी। सो उसने कहा मैंने मान लिया, डेट्स इट। निम्रा ने गोया बात ही खत्म करना चाही। निम्मी टू बी सीरियस, मुझे भी लगता है वो इंटरेस्टेड है तुझमें। एमन ने सीधी बात की। बिल्कुल अंधा भी समझ जाए जैसे वो आपके इर्द गिर्द मंडलाते हैं और करम नवाजियाँ करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बंदा अच्छा है यार, फिर बात डन कर ताकि हमें भी निकाह के छुआरे नसीब हों। अपने ना सही चल तेरे सही एक तो चीजा भी मिल जाएगा। मुखी ने आंख तपाकर बड़े मज़े से उसको मुस्तकबिल का प्लान दिया। बकवास ना कर, अच्छा इतना अच्छा लग रहा है तो खुद कर ले तू। निकाह छुआरे भी नसीब हो जाएंगे और जल्द ही निकाह भी। इमरान ने चिढ़ कर उसकी बात उसके ही सर पे दे मारी। मनहूस शर्म कर मुक्की उसकी बात सुनकर बोली, यार ये लारेब लाइक करती है उसको, उसी से कर ले, अल्लाह करे, मेरी तो यही दुआ है। निम्रा ने दूर खड़ी लारेब को देखकर कहा था। वो जानती थी लारेब उससे खास सिर्फ इसलिए रखती थी कि वो नुमान को पसंद करती थी, जबकि नुमान उसको खास खातिर में ना लाता था। वो निम्रा के आगे पीछे फिरता था, जबकि निम्रा को इस वजह से वो एक आंख ना पाता था। चलो अल्लाह करे, अहमद ने भी उसकी तायीद की। निम्रा को वापस गए हफ्ते से ऊपर हो चुका था। फरहान की यूनी ख़त्म हो चुकी थी और रिज़ल्ट तक वो सिर्फ ऑफिस को टाइम देना चाहता था। वो अशर और बुरहान साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे। अभी अभी वो मीटिंग से फारिग हुआ था। काली पैंट के ऊपर सिर्फ वाइट शर्ट और कोट पहने, पाँव में महंगे ब्रांडेड के जूते और हाथ में इंतहाई कीमती सोने की घड़ी। वो बेहद डैशिंग लग रहा था। अब वो अपने ऑफिस में आ बैठा रिलैक्स करने की घर से। उसने कोट उतारकर चेयर के पीछे लटकाया और रॉकिंग चेयर पर आराम से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उसने जैसे ही आंखें बंद की, निम्रा का हसीन सरापा उसकी आंखों में घुम गया। उसने आंखें खोल दी। एक लंबी सांस खींचकर कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया था और अरीबा के ज़रिए वो इतना तो जान चुका था कि वो सोशल ऐप्स यूज़ करती है। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने पहले फ़ेसबुक खोली और कुछ सोचते हुए सर्च बार में निम्रा सियाल टाइप करके सर्च पे क्लिक कर दिया कि शायद हवा में छोड़ा हुआ तीर निशाने पर ही लग जाए, और उसकी तवक्को के बरक्स सामने पहली आईडी ही उस दुश्मन जहाँ की थी। डीपी में उसने एक साइड पर देखते हुए ली गई तस्वीर लगाई थी, इस तरह के उसका चेहरा काफ़ी छुपा हुआ था। अगर फरहान के दिल में उसका एक एक नश्क रकम ना होता तो शायद वो ना पहचान पाता, जबकि आईडी में उसके मेडिकल कॉलेज का नाम और बायो में ये फ्यूचर डॉक्टर इंशाल्लाह लिखा हुआ था। सो उसे ज़रा देर ना लगी थी उसको पहचानने में। उसने उसकी आईडी खोली, सब पोस्ट देखे और पिक्चर्स भी, लेकिन डीपी के अलावा उसकी कोई तस्वीर ना थी और पोस्ट भी बस एक दो गिनी चुनी। उसकी प्राइवेसी लगी हुई थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। फरहान के दिल को जैसे इत्मीनान हुआ। कुछ सोचकर उसने मैसेज के ऑप्शन को क्लिक किया। सामने मैसेज टाइप करने की जगह आई। वो सोचने लगा, क्या ये ठीक है? कभी दिल हाँ करता तो कभी नफ़ी करता। इसी कश्मकश में काफ़ी वक्त गुजर गया। बुरहान एकदम से उसके ऑफिस में आया। बाहर मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। भाई घर चलने का इरादा नहीं है क्या? उसने उसको आराम से बैठा पाया तो पूछा। हाँ चलो, बस निकल ही रहा था। फरहान ने अपना इरादा मुलतवी करके मोबाइल जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। कोट उतार कर बाजू पर डाला और गाड़ी की चाबी उठाकर चल दिया। पार्किंग में अशर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बुरहान की गाड़ी ना पाकर फरहान ने पूछा था। वो दिन को सर्विस स्टेशन पर भेजी थी, घर ही आ जाएगी, उसने फरहान की गाड़ी में बैठते हुए बताया। सही, चलें फिर। फरहान ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
वो कपड़े निकाल कर सब जोड़ों का जायज़ा लेने में मगन थी। उफ़ क्या है, कोई जो अच्छा हो। उसने खफगी से सब कपड़ों को देखते हुए खुद कलामी की थी। इतने में उसकी नज़र साइड पर रखे फ़िरोज़ी जोड़े पर पड़ी थी। स्टाइलिश सा शर्ट नुमा फ्रॉक और साथ फ़िरोज़ी ही कैप्री थी। वो एकदम मुस्कुरा उठी। दिस वन। उसका खूबसूरत चेहरा मुस्कुराने से और जाजिब नज़र आने लगा था। एमन को कल अपनी फूफो के बेटे की मंगनी में शरीक होने के लिए गांव जाना था। मंगनी का ड्रेस वो खरीद चुकी थी, पर उसको ये समझ ना आ रही थी कि सफ़र के दौरान क्या पहन कर जाए। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि उसका सामना सालार से भी होगा, और पिछली मुलाकात का तो सोच कर ही वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाती। नहीं, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, ना ही कॉन्फिडेंस लूज़ करूँगी। खुद कलामी करते हुए उसने एक गहरी सांस अंदर खींची और जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हो। निम्रा किताबें वगैरह साथ लैपटॉप में मसरूफ़ थी। जब वो किताबों से उकता गई तो उसको अपना आधा छोड़ा हुआ कोरियन ड्रामा याद आया जो मुक्की ने उसको पूरा देख कर आने का कहा था। उसने किताबों को ज़रा साइड पर सरकाया और लैपटॉप खोलकर ड्रामा देखने लगी। एक के बाद एक किस्त वो देखती चली गई। उसे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। आखिरी किस्त देखकर उसने अंगड़ाई ली और अपना मोबाइल उठाया कि मुकद्दस को मैसेज करके बताए। उसकी घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। ओह माय गॉड, मुझे सुबह जागना भी है। पर तभी उसको याद आया अगले दिन हफ्ता था, यानी छुट्टी। उसने सुकून का सांस लिया। चलो कोई नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी और मोबाइल में लग गई। अभी वो मुकद्दस को मैसेज कर ही रही थी कि उसको मैसेंजर पर नोटिफिकेशन आई, फरहान शाह हैज़ सेंट यू अ मैसेज। उसने इग्नोर किया क्योंकि वो जानती थी लोग ऊट पटांग मैसेज करते रहते हैं, कभी हाय तो कभी बात सुने वगैरह। अक्सर तो ऐसे मैसेज करते हैं कि वो सब हंस हंस के पागल हो जाती। सो अभी भी उसने सोचा बाद में देख लेगी। मुखी को मैसेज का रिप्लाई का इंतज़ार करने लगी। इस असना में उसने मैसेज रिक्वेस्ट खोल ली, लेकिन सामने जिस इंसान का मैसेज था वो उसके ख्वाब ख्याल में भी ना था। उसको शदीद हैरत हुई और फ़ौरन उसने मैसेज खोला था। हाँ, सामने फरहान शाह का मैसेज था। उसने तो एक बार भी ना सोचा था फरहान शाह कौन सा वो फरहान शाह। सामने डीपी में वो ब्लैक कमीज शलवार ज़ेब तन किए, शाने पर शॉल डाले, अपनी खूबसूरत मुस्कान लिए खड़ा था। उसकी वजीहा चेहरा निम्रा ने ज़रा गौर से देखा, पर वो एकदम नज़रें हटा गई। जाने क्या था उसकी आंखों में, जैसे वो सामने खड़ा उसी को देख रहा हो। निम्रा उसकी आंखों में ना देख पाई थी, और ना उस रात, और ना ही आज उसकी तस्वीर में। उसको अजीब झिझक सी हुई थी। निम्रा ने नज़र सामने मैसेज पर डाली, निम्रा हाउ आर यू। उसे समझ ना आई क्या करे, क्योंकि वो किसी भी लड़के से कभी फ्रैंक ना हुई थी। उन्हीं के भी लड़कों को वो आईडी में ऐड ना करती थी। बस अपने पेज का ग्रुप ज्वाइन कर रखा था जहाँ ज़रूरी बातें होती। अभी भी उसको समझ ना आई जवाब दे या ना दे। दे देती हूँ, ये तो अरीबा के भाई हैं, शायद किसी वजह से किया हो, उसने सोचा। नहीं, जब पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की तो इनसे क्यों। उसने दोबारा सोचा, पर भाई हैं, हो भी सकता है काम हो। दिल में अजीब तजस्सुस उभरा था कि क्यों किया होगा मुझे मैसेज। हम तो जानते तक नहीं एक दूसरे को, और इस वक्त बात करना उसे थोड़ा अजीब लगा था। यूँ तकरीबन आधी रात के करीब किसी लड़के से बात करना, हाँ, इस वक्त मुनासिब भी नहीं था लगता। अब और बिलाखिर उसने मोबाइल रख दिया। सुबह मामा को बताऊंगी, हाँ ये ठीक है, मामा को दिखाऊंगी फिर जो उन्होंने कहा। सब ख्यालों को झटक कर वो सोने के लिए लेट गई थी। फरहान ने बहुत सोचा, फिर आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने निम्रा को मैसेज कर दिया। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या बात करेगा। उसका मैसेज सीन हुआ। वो एकदम सीधा हुआ, रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा, जैसे वो उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रही हो और भाग कर उसको रिप्लाई देगी। एक के बाद एक मिनट गुजरता चला गया। रात को 1 बजने को था, पर उसका रिप्लाई ना आया। इंतज़ार किस कदर मुश्किल होता है अब उसको अंदाज़ा हो रहा था। उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, उसे माथे पर बल पड़े थे। उसके किसी की इंतज़ार की आदत न थी। उसने मुझे जवाब तक देना ज़रूरी ना समझा। उसने वक्त देखा, उसे वक्त का एहसास हुआ। शायद वक्त की वजह से ना दिया। वो 8 बजे से वो इसी कश्मकश में था, और बिलाखिर 11 बजे उसने हिम्मत करके मैसेज कर दिया था। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि वो जानता था वो उसी ख़ानदान की है और उनके ख़ानदान के तौर तरीक़ों से वाकिफ़। सो वो मुस्तरब दिल लेकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह निम्रा नमाज के बाद दोबारा सो गई। रात वाली बातों वो बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। उसे गुमान तक में ये बात ना थी जो कि कोई बेसब्री से उसके जवाब को मुंतज़िर था। फरहान की आँख खुली तो 7 बजने वाले थे। उसने सबसे पहला काम जो किया वो था मोबाइल चेक करना, पर वहाँ खाली मोबाइल की स्क्रीन उसको मुँह चढ़ा रही थी। वो उठकर फ्रेश हुआ और बाहर आ गया। चूँकि हफ्ता था, सब घर वाले सो रहे थे। आमना बेगम अपनी निगरानी में लॉन की सफाई करवा रही थी, जबकि मलिक वजाहत सुबह का अखबार देखने में मशगूल थे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, फरहान ने अदब से सलाम किया।
वालेकुम सलाम। जाग गया हमारा बेटा, वो प्यार और शफ़क़त से चूर लहजे में मुखातिब हुआ। उनके इस पोते में उनकी जान बसती थी। वो था ही ऐसा, सबका दिल मोह लेने वाला। अब तो उसे आदत सी हो चुकी थी सब को अपने आगे लगाने की, सबसे मुनफ़िद नज़र आने की। जी वो जवाब देते हुए उनके साथ ही डाइनिंग पर बैठ गया और अपने लिए जूस डालने लगा। वो छुट्टी वाले दिन लेट ही उठता था। आज जल्दी कैसे आँख खुल गई भई? मलिक वजाहत ने उसे देखते हुए पूछा। बस आज नींद जल्दी पूरी हो गई। वो जूस का सिप लेते हुए बोला। अब उनको क्या पता था कि वो आपकी लाडली नवासी के इंतज़ार में तारे गिनते हुए रात गुजारी है। नींद पूरी जल्दी हुई या नींद आई ही नहीं। वो खुद ही मुस्कुरा उठा और उठ खड़ा हुआ। मैं रूम में ही हूँ, कुछ काम करना है, नाश्ता सबके साथ ही करूँगा। वो ये कहकर उठ खड़ा हुआ। रूम में आकर फिर उसने मोबाइल चेक किया, फेसबुक खोली, मगर वहाँ कोई मैसेज ना था। दिल में आया दोबारा मैसेज कर दे, फिर सवालिया निशान ही भेज दे, पर एकदम इरादा झटक दिया। मैं क्यों? तब कर देता जब उसे पता ना होता, पर वो मैसेज देख चुकी है, मतलब वो जानती है। उसके बावजूद वो इग्नोर कर रही है। ज़हन आमादा ना हुआ था। कोई लड़की ऐसे नहीं जो मुझे इग्नोर करे, ये मैसेज करेगी तो खुद करेगी, बस मैंने पहल कर दी ना, यही काफ़ी है। उसे आदत थी, क्योंकि शुरू से स्कूल में, फिर कॉलेज में और अब यूनी में हमेशा से ही लड़कियां खुद उसकी तरफ बढ़ी थी, उसका साथ चाहती थी, उसके आगे पीछे ही घूमती पाई जाती थी। उसके ख़ानदान की लड़कियों का भी कुछ यही हाल था, मगर वो ये ना जानता था जिससे इस बार उसका पाला पड़ा है वो भी निम्रा थी। अगर फरहान के आगे पीछे सब बिजती थी तो निम्रा भी कम ना थी। उसको भी ये हर महफिल में सराखों पर बिठाया जाता था, मगर इस सब से हटकर वजह उसकी तरबियत भी थी कि वो कभी लड़कों से घुलती मिलती ना थी। ऐसा ना था कि वो तंग नज़र थी, वो बस अपनी हद बहुत अच्छी तरह जानती थी और अगले इंसान को भी उसी हद में रखती थी। और ये चीज़ अमरोज़िया बेगम ने उसको बहुत पहले बहुत अच्छे से समझा छोड़ी थी। निम्रा आराम से नींद पूरी करके तकरीबन 10 बजे जागी थी। उठकर फ्रेश हुई, फिर किचन का रुख किया। वो अक्सर वीकेंड पर नाश्ता बना दिया करती थी, सो आज भी उसने नाश्ता बनाने का सोचा। भाई अभी सो रहे थे और मामा बाबा भी कमरे में थे। उसने सबका अच्छा सा नाश्ता बनाया। पराठों की खुशबू से अरसलान फ़ौरन उठकर किचन में आया। अरे वाह, आज तो आपने किचन को इज़्ज़त बख्शी है। उसने निम्रा के कभी-कभार किचन में आने पर चोट की। हाँ तो तुम पढ़ लो, मेडिकल ज़रा मैं छोड़ देती हूँ, फिर रोज़ाना इज़्ज़त बख्शूँगी, निम्रा ने चिढ़ कर कहा। हाँ हाँ मेरी पालिशी बहना। उसने निम्रा के गाल खींचे थे। उफ़ छोड़ लंबे घोड़े। वो निम्रा से 3-4 साल छोटा होने के बावजूद अब लंबा हो गया था। मैट्रिक में आकर एकदम उसका कद निकला था। जलो तो मत छोटे मियाँ। उसने निम्रा को फिर से चिढ़ाया। इतने में अमरोज़िया बेगम भी जाग गई। सबने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद निम्रा अपने कमरे की सफाई में लग गई। इससे फारिग होकर वो नहाई। एक बज चुका था। थोड़ी देर में अज़ानें हो गई तो उसने नमाज़ पढ़ी और फिर मोबाइल उठाया। मुक़द्दस और अहमद से बात करने ही लगी थी कि उसको फरहान याद आया। ओ मामा को तो बताया ही नहीं। वो सर पर हाथ मारकर बोली थी, फिर मोबाइल उठाकर किचन में चल दी जहाँ अमरोज़िया दिन का खाना बना रही थी। मामा एक बात बतानी थी। उसने थोड़ा ध्यान से बात शुरू की। ना जाने क्यों उसको अजीब लग रहा था कि मामा क्या समझेंगी। बेटी मेरा बेटा बताओ। उन्होंने उसकी हौसला अफजाई की। वो ऐसी ही थी, बच्चों को एतमाद देने वाली। बच्चों को अगर वालिदैन एतमाद दें और दोस्ताना रवैया रखें तो वो हर बात वालिदैन से शेयर करें, ना कि बाहर किसी से। निम्रा को हौसला हुआ। उसने फरहान का मैसेज खोलकर सामने किया। मामा ये वो फरहान भाई, बिलाल मामू के बेटे, उनका मैसेज आया था मुझे मेरी पर्सनल आईडी पर रात को। उसने मोबाइल उनको दिया। अमरोज़ी ने मोबाइल थामा। फरहान उनकी आंखों में उलझन उभरी। भला उसको क्या बात करनी निम्रा से? तो आप एक काम करो, रिप्लाई कर दो, उन्होंने निम्रा को कहा। क्या? वो काफ़ी हैरान हुई। ऐसे कैसे? मतलब मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। नो मामा, और मैं उनसे क्या कहूँ? उसने मासूमियत से पूछा। बेटा शायद कोई ज़रूरी बात हो, आप बस बात पूछ लो, मज़ीद बात ना करना। उन्हें खुद भी तशवीश हुई। अच्छा, निम्रा ने मुंह बनाया। भाई है बेटा, और क्या पता बुरा मान जाए। वो बिला वजह ही नहीं किया होगा। अच्छा बच्चा, अगर नहीं दोगी तो क्या समझेगा? नखरा है। हाँ ये भी है। निम्रा ने कुछ सोचते हुए कहा और रिप्लाई टाइप करने लगी। यस आई एम निम्रा, आप फरहान भाई बिलाल मामू के बेटे। उसने पूछ लेना बेहतर समझा। फरहान अब इंतज़ार करते करते उम्मीद छोड़ चुका था। एकदम मैसेज की बीप पर मोबाइल देखा तो सामने उस दुश्मन जहाँ का नाम जगमगा रहा था। उसको तो यकीन ही ना आया। वो बिना पलक चिपकाए स्क्रीन को देख रहा था, गोया यकीन करना चाह रहा हो। उसने फ़ौरन मैसेज खोला और पढ़ने लगा। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कान चमक रही थी। कुछ सोचने के बाद वो लिखने लगा। जी बिल्कुल, आपके बिलाल मामू का बेटा। यकीन नहीं क्या आपको? निम्रा को उम्मीद न थी फ़ौरन जवाब आएगा। वो जो कमरे में आ चुकी थी एकदम मैसेज देखकर बेड पर बैठ गई।
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آئی واز کنفرمنگ، اس نے جواب دیا۔ آل رائٹ، گھر میں کیسے ہیں سب آپ کے؟ آنٹی انکل بھائی، فرحان نے پوچھا تھا۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں بالکل، نمرا نے جواب دیا۔ اور جناب آپ؟ فرحان نے دل پر مسکراہٹ لیے پوچھا تھا۔ میں بھی فٹ اینڈ فائن بھائی، نمرا نے جواب لکھا۔ فرحان نے میسج پڑھا تو دل کیا سر دے مارے، دیوار میں کیسے پتا تھا اس کو بھائی نہیں بننا تمہارا؟ تم مجھے صرف فرحان کہہ سکتی ہو۔ فرحان نے دوبارہ میسج ٹائپ کیا، گویا اس کو دھکے چھپے الفاظ میں اشارہ دے رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی میسج بھیجا ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا، آنے والا اشر تھا۔ وہ جی بھر کے مد مزہ ہوا۔ مینرز نہیں، تجھے کسی کے روم میں ایسے منہ اٹھا کر نہیں گھستے، اس نے اشر کو کہا۔ چل لو، یہ مینرز تو اپنے بچوں کو سکھانا بھی، فائل دے۔ وہ خان بلڈرز کے ساتھ جو نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کی، اشر اس کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر بولا۔ فرحان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور الماری کی طرف چل دیا۔ جانتا تھا اشر ایسے جان نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اندر ڈریسنگ روم میں گیا اور فائل دیکھنے لگا۔ اس کا کمرہ خاصا بڑا تھا، جو اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر ایک طرف ڈریسنگ روم تھا، جہاں ایک دیوار پر بہت بڑا قد آور شیشہ تھا اور دوسری طرف 3 بہت اونچی اور بڑی الماریاں۔ ابھی وہ اندر ہی تھا کہ موبائل میں میسج کی بیپ سنائی دی۔ چونکہ فرحان مہو تھا کام میں، اس کا دھیان نہ گیا۔ جبکہ اشر بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، اس کی نظر بے خیالی میں اسکرین پر پڑی تھی۔ حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی عادت تھی۔ فرحان بھی اس بات سے واقف تھا، تبھی وہ موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ مگر سامنے چمکتا ہوا نام دیکھ کر اشر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ نمرا گھر آ چکی تھی۔ امروزیہ بیگم کے گلے لگ کر ایک بار پھر وہ بہت روئی تھی، لیکن سب سے مل کر اب وہ کافی ریلیکس تھی۔ کھانا کھا کر اسے سونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس نے سوچا مکی اور احمد سے بات کرے، پر تھکن کی وجہ سے نیند غالب آ گئی۔ صبح بھی وہ کافی لیٹ جاگی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے وہ فارغ ہوئی تو امروزیہ اس کے کمرے میں آئی۔ بیٹا شاپنگ شروع کر دو، بس یہی 2-3 دن ہیں، اپنی پسند کے کپڑے لے لو، ریڈی میڈ ہی اب آرڈر دینے کا تو وقت ہی نہیں، انہوں نے نمرا کو مخاطب کر کے کہا۔ جبکہ نمرا نے حیران نظروں سے ان کو دیکھا، جیسے مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا مطلب ماما؟ کون سی شاپنگ؟ اس نے خالی نظر سے سوال کیا تھا۔ تمہاری شادی کی شاپنگ، امروزیہ بیگم نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی، جیسے 440 واٹ کا کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ امروزیہ بیگم تو گڑبڑا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ مم میری شادی کب؟ لفظ اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے، زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہاں تمہاری شادی کا کیا مطلب؟ اگلے ہفتے۔ فرحان سے انہوں نے اس پر گویا بم پھوڑا تھا۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ ایک دم آگے ہوئی اور امروزیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ پوری بات نہیں جانتی۔ بیٹا ادھر۔ انہوں نے اس کو بیڈ پر سامنے بٹھایا۔ براؤن کلر کی شارٹ شرٹ ساتھ کھلا سا فلیپر پہنے وہ بہت نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماما جھوٹ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ اس نے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس آنکھیں برسنے کو پھر سے جیسے بےتاب ہو رہی تھی۔ نہیں، یہی سچ ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں، لیکن تمہارے بابا اسی لیے لائے ہیں تمہیں ساتھ، تاکہ تمام رسم و رواج کے مطابق باقاعدہ شادی کی جائے۔ وہ تو صرف نکاح تھا، انہوں نے لہجہ ذرا سخت کر کے اس کو بتایا۔ جانتی تھی اگر نرمی کی تو وہ نہیں مانے گی، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر سختی سے گویا ہوئی۔ نہیں ماما، ایسے کیسے؟ بابا مجھے لے آئے ہیں، اب میں نہیں جاؤں گی بس۔ وہ بات ضد ہوئی بچوں کی طرح۔ امروزیہ بیگم کے دل کو سخت تکلیف ہوئی تھی۔ نمرا تمہارا نکاح ہوا ہے اور اب شادی ہے، رخصتی ہے اس ہفتے، اور نکاح سے بڑا سچ کچھ نہیں ہوتا۔ وہی اب تمہارا گھر ہے، فرحان شوہر ہے اب تمہارا، اور یہی حقیقت ہے، انہوں نے اس کو یاد کروایا تھا۔ ماما، امروزیہ بیگم نے اس کو دیکھا تھا، اس کے نین موٹے موٹے آنسوؤں سے دوبارہ بھر چکے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماں کا ہاتھ چھوڑا تھا، جیسے اعتبار اٹھ چکا ہو، بھروسہ ٹوٹ چکا ہو، مان مٹ چکا ہو، جیسے اس کو ان سے ایسی امید نہ تھی۔ دھچکا لگا تھا اس کو ان کے منہ سے وہ سب سن کے۔ وہ جو آرام سے خلا لینے کی سوچ کو بھرپور خاطر میں لا رہی تھی، اس کو اندازہ نہ تھا ابھی تو مزید ستم باقی ہیں۔ نکاح ہوا ہے تو نکاح ختم بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اس نے دوبارہ سے کسی امید کے تحت ہمت کی اور گویا ہوئی۔ ماما، میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے دل میں پنتی خواہش کو الفاظ دے ہی دیے۔ آخر کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر تو امروزیہ کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔
آپ کو شادی کروانی ہے نا میری، آپ کسی سے بھی کروا دیں، میں اف تک نہ کروں گی، چاہے کسی کا ڈرائیور، دھوبی یا نوکر ہی کیوں نہ ہو، پر پلیز اس شخص کے سامنے مت جھکائیں مجھے، میری عزت نفس کو مت رون دے۔ وہ بے بسی سے التجا کرنے لگی، جبکہ امروزیہ بیگم کی سوئی خلا پر اٹکی تھی۔ سوچنا بھی مت، ایسا کیا کمی ہے فرحان میں، اللہ کا دیا سب ہے، دولت، پیسہ، جائیداد، شکل و صورت کا لاکھوں میں ایک، پڑھا لکھا، ہائی کوالیفائڈ، سب سے بڑھ کر گھر کا لڑکا ہے، شروع سے دیکھا بھالا ہے، اور پھر تم بھی تو اچھے سے جانتی ہو۔ آخری بات انہوں نے نمرا کو باور کروانے کو کہی، جبکہ وہ سامنے پتھر بنی حیرت کی مورت تھی۔ ماما سب جانتے ہوئے بھی آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس شخص کی انا سے کیا ناواقف ہیں آپ؟ ٹھکرا چکا ہے وہ مجھے، دھتکار دیا تھا، میری ذات کی کرچیاں کی ہیں اس نے، صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کہ تم کیا چیز ہو۔ بہت غرور ہے اس کو اپنے فرحان شاہ ہونے پر۔ میں ایسے مرد کا ساتھ نہیں جاتی۔ انجانے میں ہی اس کے زخم کریدے جا چکے تھے، وہ زخم جو وہ 2 سال پہلے ڈھانپ چکی تھی۔ بھول جانا چاہتی تھی، کیا کچھ نہ کیا تھا ان زخموں سے جان چھڑانے کے لیے، پر آج پھر وہ ہرے ہو چکے تھے، دوبارہ خون رسنے لگا تھا، اسے لگا تھا اس کی روح کا ذرہ ذرہ درد میں ہے۔ روح پر دیے گئے زخم مٹائے نہیں مٹتے۔ امروزیہ بیگم کو ترس آیا تھا اس پر، جانتی تھی وہ خود پر مضبوط نظر آنے کا خول چڑھا چکی ہے، جبکہ اندر سے وہ آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ انہوں نے اس کو کھینچ کر خود میں چھپا لیا، اس کا ماتھا چوما، اس کے بال چومے۔ چپ، میں جانتی ہوں بیٹا، سب جانتی ہوں، پر یہ نہیں جانتی اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری بیٹی محبت نہیں، عشق کرتی تھی اس سے، اور عشق آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ محبت مٹ سکتی ہے، عشق نہیں۔ نمرا تڑپ کر پیچھے ہوئے۔ نہیں ماما، میرے دل میں اس شخص کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے، بے تحاشا نفرت۔ میں کیسے؟ آپ مت کریں یہ ظلم، میرا اللہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تھی۔ بیٹا جانتی ہوں، میرا بچہ میرا مان ہے، مجھے پتہ ہے میری بیٹی سمجھدار ہے، وہ ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی، اسے ماں باپ کی عزت کی اور اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ اس لیے بیٹا میں منت کرتی ہوں تمہاری، چپ چاپ یہ شادی کر لو۔ انہوں نے نمرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماما، اس کو جھٹکا لگا، اس نے فوراً کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ بیٹا ہماری عزت رکھ لو، تم جانتی ہو طلاق لینا آسان نہیں، طلاق یافتہ کی زندگی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ میں نے شروع سے تمہیں اعتماد دیا، بھروسہ دیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، کوئی روک ٹوک نہ کی، بلکہ آزادی دی، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے، مگر آج میری بات مان جاؤ۔ لڑکی جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، طلاق یافتہ کا ٹیگ لگ جائے انے کے بعد وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور نہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے خلا لی یا طلاق۔ اس معاملے میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ جہاں تک رہی فرحان کی بات، تو عورت کو خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کو بدل سکے۔ تم بھی اس کو بدل دینا، اپنی محبت سے، اپنی چاہ سے، اس کی انا کے سامنے چھوڑ دینا اپنی انا۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ مرد کی انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ پہلے کی بات سمجھ آتی ہے، تم ٹھیک تھی تب، کیونکہ تب تو وہ تمہارا کچھ نہ لگتا تھا، سو عزت نفس چھوڑنے کا سوال آتا ہی نہیں، مگر اب وہ محرم ہے۔ عورت کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں گھر بسانے کے لیے، مرد کی ہاں میں ہاں ملانا ہی کامیابی ہے، انہوں نے اس کو سمجھایا تھا۔ تو یعنی آپ مجھے اس کی جی حضوری کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ نمرا نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی شادی، آپ شرمندہ تو مت کریں ماما۔ اس کا اشارہ ان کے جڑے ہاتھوں کی طرف تھا۔ وہ ماں تھی، کیسے بیٹی کی بربادی چاہ سکتی تھی؟ اس سے آگے بولنے کو کچھ نہ تھا اس کے پاس۔ وہ اٹھ کر باتھ روم جا چکی تھی، جبکہ امروزیہ بیگم بھی لمبی سانس خارج کر کے اٹھ گئی۔ جڑے رہیں ZNZ لائبریری چینل کے ساتھ، اور جلد ہی ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب our ZNZ لائبریری چینل۔